السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حد کی بلا محترم مکرم جناب قاری محمد ارشد صاحب دامت برکاتہ العالیہ بٹوارے پہ جیسے زمین دینے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اسی طرح جانور کو ایسے معاہدے کے ساتھ کہ جس میں اجرت اور وقت متعین نہ ہو، یعنی معلوم نہ ہو، اسے معاہدہ بیع کے تحت معاہدہ فاسد کہتے ہیں۔ اور اس فاسد معاہدے کی وجہ سے پھر اس کے دودھ کو ہاتھوں ہاتھ لینا، وہ بکری ہو یا جانور ہو، کوئی بھی جانور، گائے ہو، بھینس ہو، اگر مالک اسے لے کے خرید کے دے رہا ہے اور کسان یا وہ اجیر جو کہ اس کو پال رہا ہے، پالنے والا، چرانے والا، تو اس کی وہ چرانے کا چارہ اور اس کی جو محنت کو اس کے بدلے میں برابر کر رہا ہے کہ جس سے کل سے بھئی بچے پیدا ہوں گے تو وہ اس کے آدھو آدھ ہوں گے، بھینس کے، گائے کے، بکری کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ آدھو آدھ تقسیم کیے جائیں گے، اور اسی طرح اس کا دودھ بھی آدھو آدھ تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یہ شرط فاسد ہے، اس طرح کرنا ناجائز ہے۔ ہاں، البتہ اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ وہ اس جانور کے اندر اس کسان کو بھی شریک کرے اور اسے کہے کہ اس جانور میں جو آدھی قیمت ہے وہ مجھے دے۔ اگر وہ آدھی قیمت اسے نہیں دے سکتا تو وہ اس جانور کے بعد ہونے والے اس فائدے سے وہ اپنی آدھی قیمت وصول کرے، اور اسی طرح جب وہ شریک ہو جائے گا اس جانور میں تو پھر اس کے پالنے پر جو خرچ آ رہا ہے اس میں بھی وہ شریک ہو، اور پھر اس کے بعد دودھ کے اندر بھی وہ آدھو آدھ شریک ہو، تب تو یہ جواز کی صورت بن سکتی ہے۔ ادروائز آپ اس کو جواز کی صورت نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس میں احناف کا اختلاف ہے کہ وہ جانور کو کسی کو پالنے کی صورت میں وہ اس پر محنت بھی کرے، اس کو چارہ بھی کھلائے، اور پھر اس کے بعد دودھ میں یا پھر وہ جانور کے بچوں میں شریک ہو، تو یہ شرط فاسد کے تحت جائز نہیں ہے۔ بس اس کے جواز کی صورت یہی ہے کہ یا تو وہ اس کو اجرت پر پیسے دے اور اس سارے جانور کا مالک وہ خود ہی، وہ مالک ہی ہوگا جس نے جانور خرید کر اس کو دیا ہے، اور اس کے کل سے جتنے بچے ہوں گے وہ سارے مالک کی ہوں گے، اور اس کا جتنا بھی دودھ ہے وہ سارا مالک کا ہی ہوگا، اور اجرت پر اس کو وہ باقاعدہ اجرت مثل جو وہاں پر مقرر ہے وہ اس کی مقرر کی جائے، اور اس کے بعد اگر وہ اس کو بعد مرتبہ اجرت اگر نہیں دے سکتا، یا اس کو مہینے کے اوپر جو اس نے اس کو اجرت کی جو تنخواہ مقرر کی ہے وہ اگر نہیں دے سکتا، تو پھر اس دودھ میں اس اجرت متعینہ کا جو اجرت مقرر کی گئی ہے وہ اس دودھ کے اندر سے اس اجرت کو اس کے بدلے میں اس قیمت کے برابر اس کو دودھ دے، چاہے اس اجرت میں پورا دودھ چلا جائے، چاہے اس اجرت میں آدھا دودھ جائے، چاہے اس اجرت میں 1/3 دودھ جائے یا 2/3 دودھ جائے، تب تو یہ جائز ہوگا۔ ایک تو یہ سوچ جواز کی بتا دی اجرت دینے کے ساتھ، کہ اگر اجرت وہ اس کی تنخواہ مقرر نہیں کر سکتا تو پھر دودھ کی قیمت کے اندر جو دودھ آ رہا ہے اس کے اندر وہ اس کی اجرت کو برابر کرے،
اگر اجرت پھر بھی زیادہ ہو تو پھر اس کو اپنی جیب سے دینی ہوگی. پھر اس کے بعد جو بچے ہوں گے وہ سارے کے سارے مالک کے ہوں گے جیسے جانور اس مالک کا ہے. اب دوسری صورت جو جواز کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے میں نے بتائی ہے کہ اس جانور میں وہ مالک اس پالنے والے کو شریک کر لے اور اس سے اس کی آدھی قیمت وصول کرے. اگر وہ آدھی قیمت نہیں دے سکتا تو اس کو باقاعدہ اس کے بچوں کے پیدا ہونے تک، دودھ کے نکلنے اور بیچنے تک اس حساب کر کے وہ اس سے اس کی بدلے میں دودھ وغیرہ یا جانور جب بچے پیدا ہوں تو اس کو بیچتے وقت جو اس کی قیمت آدھی جانور کی بنتی تھی وہ اس کا حساب کر لے. اور پھر اس کے بعد چارے کے اندر بھی شریک رہے. اس کا جو خرچہ ہے چارے کا، اگر چارہ بغیر پیسے کے کھلی زمین پہ وہ چرتی ہیں تو پھر تو اس کا دینے کا وہ مجاز دینے کا یا لینے کا مجاز نہیں ہے. اگر وہ پیسے سے چارہ دے رہا ہے وہ کسان یا وہ کرایہ دار جس کو اس نے جانور دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا بھی حساب اس کو دینا ہوگا. تب جا کے وہ شریک ہوگا اور شریک ہونے کی صورت میں وہ جانور کے بچوں میں بھی آدوات شریک ہوگا اور دودھ میں بھی آدوات شریک ہوگا. امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگر پھر بھی نہ آئے تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا. رابطہ نمبر تو آپ کے پاس ہے 0313934707 آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ متحدہ العلوم آرے بازار لاہور کینٹ.